میرے محترم بھائیوں، ایک ہے قانون قدرت اور دوسرا ہے قدرت۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ قانون قدرت یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے۔ قدرت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی میں سے گزار دے اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ قدرت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گل و گلزار کر دے اور آگ ان کو نہ جلائے۔ تو یہ قانون قدرت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ یعنی بہت سارے معاملات پیش آئے کہ جہاں پہ قانون پیچھے رہ گیا اور قدرت آگے آ گئی۔ اللہ نے عام طور پر اس کائنات کا نظام جو ہے اپنے قوانین کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ قوانین کے ساتھ یہ نظام چلتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ اپنے قوانین کا پابند نہیں، جہاں چاہے قوانین کو معطل کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ بے شمار دفعہ ہوا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مولا میرے بال جو ہیں سفید ہو گئے، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہوگی، ایسے کون سا مسئلہ ہے؟ بیوی بانجھ ہونا میرے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، تو تیری بانجھ بیوی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ کہا کہ زکریا تیرے یحییٰ پیدا ہوگا۔ تو وہ پھر حیران ہوئے کہ مولا کیسے ہوگا؟ فرمایا تو نے میری قدرت کو آواز دی تھی، میری قدرت پھر ایسے ہی کرتی ہے کہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے کر سکتی ہے۔ میرے محترم بھائی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کی قدرت صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ لینے والا بدلہ ہے، دینے والا نہیں بدلا۔ دینے والا آج بھی وہی ہے، لینے والے بدل گئے ہیں۔ لینے والے اگر اپنے ایمان کو وہی کر لیں، دینے والا آج بھی وہی ہے جس نے موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور سارے انبیاء کو دیا اور صحابہ کو دیا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ آج کے دور میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت سمجھ آ جاتی ہے۔ ہماری ایک بہن جو آسٹریلیا میں رہتی ہیں، کسی زمانے میں کراچی میں پاک ترک کالج میں پڑھایا کرتی تھیں۔ انہوں نے یو اے کے اندر اپنا سی وی بھیجا جاب کے لیے۔ وہاں کنڈیشن یہ تھی کہ 5 برس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور پھر جو ہے سی وی جو ایکسیپٹ ہوگا۔ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، تازہ ابھی ایم اے کیا تھا، 1 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ ان کا سی وی ریجیکٹ ہو گیا کہ کنڈیشن ہی پوری نہیں ہو رہی، ریجیکٹ ہو گیا۔ ریجیکٹڈ سی وی میں پھینک دیا گیا اور ریجیکٹڈ سی وی پڑے رہے۔ اب اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، یعنی جب اللہ جب چاہے ہو سکتا۔ 1 برس بیت گیا، 1 برس کے بعد اسکول کے مالک نے ریجیکٹڈ سی ویز کو دوبارہ ریویو کیا، ریجیکٹڈ سی ویز کو اٹھایا، اس نے دوبارہ غور کیا، اس کا سی وی سامنے آ گیا، اس کو فون آیا کہ تم آ جاؤ۔ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی تھی، اس کو فون کیا کہ تم آ جاؤ، اور اس کو وہاں پہ بلایا اور جاب مل گئی۔ نہ کوئی کنڈیشن پوری ہوئی، نہ کوئی مسئلہ پورا ہوا، اور جب اللہ نے چاہا تو براہ راست کراچی سے اٹھا کے یوں ہی پہنچا دیا۔ انہی کے ایک اور دوست اسی کالج میں پڑھاتی تھی، اس نے اسے کہا کہ اگر دیکھو میں وزٹ ویزے پہ آتی ہوں یوں ہی، میرے لیے بھی کوشش کرو کہ شاید کوئی جاب مل جائے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ آلریڈی یو اے کے اندر موجود تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ 1 مہینے کے ویزے پر وہ یو اے پہنچی۔ اب اس نے ادھر ادھر اپلائی کیا، جاب نہ مل سکی۔ ایک دن کسی بڑے ہوٹل کے اندر دیکھا کہ واک ان انٹرویو چل رہے ہیں ٹیچرز کے، تو یہ وہاں پہنچی تو ریسیپشن پہ جو لیڈی بیٹھی تھی اس نے کہا کہ یہ انٹرویو صرف انگریزوں کے لیے ہے، ہم براؤن سکن کو نہیں لیتے، تم چلے جاؤ واپس، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے کاغذات پکڑے اور کاغذات پکڑ کے ہوٹل سے باہر آئی۔ جب ہوٹل سے باہر آئی تو پیچھے سے ایک نوجوان بھاگتے ہوئے آیا۔ اب اللہ کا نظام جو ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہونے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا، اس نے کہا کہ بیوی کیوں جا رہی ہو؟
اس نے کہا کہ ہمیں براؤن اسکن نہیں چاہیے، ہمیں تو وائٹ چاہیے، انگریز چاہیے صرف۔ اس نے کہا نہیں واپس آ جاؤ، وہ جو انٹرویو لے رہا ہے نا اس نے تمہیں دیکھا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ واپس گئی، اس نے اس کا انٹرویو لیا، اس نے کہا کہ تم پاس ہو اور تمہیں 2 دن کے بعد اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ اس کو 2 دن کے بعد اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد ہمارے جو فلاں برانچ ہے اسکول کی وہاں پہ جوائن کر لو جا کے۔ اب یہ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ پرنسپل انگریز تھی۔ اس نے کہا کہ تم کہاں پہ آئی ہو؟ ہمیں تو انگریز چاہیے، براؤن اسکن ہم نہیں رکھتے، جاؤ واپس چلے۔ یہ پھر اس نے اپنے کاغذات سمیٹے، پھر واپس چلی آئی۔ اب دیکھیں اللہ جب نظام چلانا چاہے تو 1000 جگہ سے ریجیکشن کے باوجود اللہ اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ واپس آ کے اس نے انتظامیہ کو فون کیا کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کیا تھا، اپائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا، میں گئی، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، ہم اس کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ خیر 15 دن بیت گئے، انتظام نہ ہوا اور اس کا ویزا ختم ہوا۔ آخری دن پہنچا تو اس نے اپنا ٹکٹ لیا کہ واپس جاتی ہوں اور میں کراچی۔ واپس جانے کے لیے شارجہ ایئرپورٹ پر پہنچی۔ اب سارے نظام جو ہیں وہ نیگیٹو جا رہے ہیں، ریجیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب شارجہ ایئرپورٹ پہ پہنچی، جب امیگریشن میں پہنچی تو اس نے کہا کہ بی بی تم نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم نہیں تھا، بی بی تم نہیں جا، کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ فلاں اسکول کی طرف سے تمہارا ویزا اپلائی ہو چکا ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تم ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جاؤ واپس جاؤ۔ اب یہ پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، چنانچہ وہاں سے پھر واپس ہوئی اور واپس آ کر اس نے پھر فون کیا تو اسکول والوں نے کہا کہ ہاں بس ہم نے ویزا اپلائی کر دیا تھا، تم واپس آ جاؤ۔ اب آخری دن پھر دوبارہ واپس بلا رہے ہیں، آخری دن پھر واپس پہنچی، ہر چیز جو ہے وہ منفی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے مثبت ہونے کا حکم ہو چکا تھا۔ واپس پہنچی، انہوں نے کہا کہ تمہارا ویزا مل چکا ہے، ہمارے پاس اور کوئی جگہ موجود نہیں ہے، ایک اسکول کے اندر، ہمارے پرائمری اسکول کے اندر اسسٹنٹ ٹیچر جو ہے، جو ہیلپر ہوتی ٹیچر کی، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں پہ کام کرو، پھر دیکھیں گے۔ اس نے وہاں پہ جا کے جوائن کر لیا، وہاں پہ جوائن کیا۔ ابھی 3-4 برس گزرے ہیں کہ آج اسی اسکول کی وہ ہیڈ مسٹرس ہے۔ جب اللہ اپنا نظام چلانا چاہے، یعنی جب ریجیکشن ہوئی تو اللہ کا نظام حرکت میں آیا، پیچھے کوئی دعا کام کر رہی ہوگی اور اللہ نے سارے نظام جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے سارے قوانین اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ جہاں جہاں سے ریجیکشن ہوئی تھی وہی پرنسپل، انگریز پرنسپل آج اس کو ہیڈ مسٹرس لگانے پہ مجبور ہے، وہ لگی ہوئی کام ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوانین صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں تھے، یہ اللہ کی قدرت صحابہ کے ساتھ نہیں، ہر مسلمان کے ساتھ ہے، بشرطے کہ اس سے اللہ کا تعلق بن جائے اور اللہ کا تعلق اس سے ہو جائے اور اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام اصل میں انسانوں کو یہ سکھانے آتے ہیں کہ تم نے اللہ کی قدرت سے کیسے لینا ہے۔ قوانین سے تو سارے لے رہے ہیں، غیر مسلم بھی لے رہے ہیں، جو بھی قانون پہ عمل کرے گا اس کو مل جائے گا۔ انبیاء یہ سکھاتے ہیں مسلمانوں تم نے اللہ کی قدرت سے کیسے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مدینہ کے ایک پہاڑ سے آگ نکلی، آتش فشاں پھٹا، آگ نکلی۔ تمیم داری ایک صحابی ہیں بڑے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے انہیں بلایا کہ جاؤ اس کا علاج کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے، ہاتھ کے اشارے سے آگ کو پیچھے کیا اور اسی پہاڑ کے اوپر جا کر بند کر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ دوبارہ نہیں نکلنا، تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں محمد رسول اللہ کے غلام رہتے ہیں۔ وہ پہاڑ آج تک نہیں پھٹا، وہ پہاڑ موجود ہے آج بھی، آج تک نہیں پھٹا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما دے، اس لیے یہ سمجھنا کہ اللہ کی قدرت اسی زمانے کے لیے تھی یہ غلط ہے۔ اللہ کی قدرت ہمیشہ ہر جگہ ہر زمانے کے لیے ہے، بشرطے کہ مسلمان اس کو لینے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں لینے والا بنا دے۔